بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک حروف مقطعات میں سے ایک حروف مقطعات ہے کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ 5 حروف پر مشتمل ہے۔ کتنے پڑھے؟ 5۔ کاف، ہا، یا، عین اور صاد۔ اس کے بارے میں جو ہے نا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں کیا میسج کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ اصل میں کیا ہے، کوڈز ہیں۔ کوڈز ہیں۔ ایک جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو یا کسی کے پاس جانا ہو تو آپ کیا کریں بڑے، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں نا ایسے کریں، کاف بند کریں، ہا یا عین صاد، مٹھی بند کرنے چلے جائیں۔ جب وہاں پہ جائے تو وہاں پہ یہ مٹھی کھول دیں، آپ جو بھی اس کے سامنے آپ مدعا رکھیں گے وہ ہو جائے گا، وہ انکار نہیں کرے گا۔ کیا کاف ہا یا عین صاد پڑھ کے مٹھی بند کی اور جہاں پہ گیا اس کے سامنے ایسے کھول دی اور اس کے سامنے جو بھی آپ اپنی غرض رکھیں گے وہ پوری کریں گے۔ سمجھ آئیے میری بات؟ تو اسی طرح سے ہمارے پاس یہ کاف ہا یا عین صاد اثر کیا رہا ہے، میسج کیا ہے ہمارے لیے روزمرہ زندگی میں، کیا میسج ہے۔ تو اس کے لیے نا ایک نظم منظوم انداز میں نے جو ہے نا اسے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کاف کن کافی، ہوں میں عین صورت گر یاد رہے تو کیا کہیں۔ کاف کن کافی، ہوں میں عین صورت گر یاد رہے تو کیا کہنے، یہ کتاب برکت من تیرے آباد رہے تو کیا کہنے۔ کاف کن کافی سے مراد یہ ہے، کاف یہ جو ہے نا یہ کن کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کن اس وقت کافی ہے جب آپ تنہائی میں ہیں، محفل میں۔ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جیسے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کے ساتھ رشتہ بنانے کا، اللہ کا ذکر۔ اگر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا سے کٹے رہیں گے، آپ مختلف برائیوں سے، مختلف معاملات سے کیا ہوں گے، بڑے بچے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ہو میں عین صورت، ہو جو ہے بڑی یہ اصل میں علامت ہے کس کی، بڑی تنہائی کی۔ اس کی بڑی یعنی تنہا جب ہے تو اس وقت آپ لوگوں کو اپنے رہنما، اپنے رہبر کی اگر صورت یاد رہے گی تو پھر آپ برائی سے بچ سکتے ہیں، ادروائز نہیں بچ سکتے۔ یعنی محفل میں ذکر اور تنہائی میں خیال، فکر، صورت اگر یہ قائم رہے گی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ذکر اذکار ہم کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو اٹیک کرتا ہے شیطان، وہ تنہائی میں کرتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ آسانی سے ہمیں جو ہے نا اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو اس لیے بڑے اس وقت آپ اس کی گرفت سے، اس کے اٹیک سے، اس کی جو ہے نا بچ سکتے ہیں جب آپ کو کسی کا خیال ہو، کسی کے تصور میں آپ گم، جب آپ کسی کے تصور میں گم ہوں گے، آپ کسی کے خیال میں گم ہوں گے تو دن آپ ان سے کیا ہو سکتے ہیں، بڑے بچ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے تو تم لوگ صرف یہ کرو کہ ہمارا تصور رکھو، اس کے بعد اگر تم سے برائی ہوتی ہے تو کر لو، اگر تمہارے پاس ضرورت ہے برائی کرنے کی تو کر لو، تصور یہ رکھنا کہ میں ہوں۔ پھر اگر تم اگر آپ کے تصور میں یہ ہو کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے تو کیا بڑے آپ برائی کر سکتے، برائی نہیں ہو۔ بڑے یہ اصول وضع کیا جا رہا ہے کہ محفل میں ذکر اور تنہائی میں فکر، تصور، خیال، یہ اگر قائم رہے گا تو آپ برائی سے۔ اور بڑے یہ کتاب برکت من تیرے آباد رہے تو کیا کہنے، بڑی کتاب جو ہے بڑے یہ دیکھو
یہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں جتنے بھی these are transcription of somebody, the activities of somebody. کسی شخص کی کسی شخصیت کی ایکٹیویٹیز کا ریٹرن فارم ہے بک. اس کا مطلب ہے یہ بک نہیں ہے. بک بڑی وہ ہوتی ہے جو شخصیت آپ کے ذہن کے اوپر آپ کے اوپر سوار ہوتی ہے. وہ اصل میں وہ جو ہے نا کتاب ہے. کہا نہیں کیا ام الکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ایسے نا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے یہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں یہ جتنی بھی کتابیں these are the transcriptions. یہ جسٹ ان کا جو ہے کیا ہے بڑے ریٹرن وال ہے ان کے ایکٹیویٹیز کا ایک کیا ہے تحریر ہے کتاب یہ. اور یہ کتاب اگر کسی شخص کے من میں بیٹھ جائے دل میں بیٹھ جائے تو برائی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے تو بیٹے برائی سے بنا نہیں پڑھنا کون سا عین ہو جائے ہر انگ انگ ہو جائے. نہیں پڑھنا کون سا عین ہو جا ہر انگ انگ ہو جائے. پایا کون ہو تجھ پر وہ صورت یوں تو شاد رہے تو کیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو کتاب ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے. اچھا بڑے یہ کتاب قرآن پاک ہے یہ بڑے کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ برتنے کے لیے ورتارا ہے. یہ کرنے کے لیے ہے جو وہ کہتا ہے اس طرح سے کرے. بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی یا اس کی غلامی یہ نہیں کہ ہم صرف اور صرف اس کا نام جپتے رہے نہیں بلکہ وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کریں. ان کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اٹھے بیٹھے کھائے پیے لوگوں سے تعلق رکھے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رویہ ہو. میری بات سمجھ آ گئی. یعنی اصل میں یہ پڑھنا نہیں بلکہ اس کی طرح ہونا ہے. جس کی ٹرانسکرپشن ہے جس کی بایوگرافی ہے اس بایوگرافی کے مطابق آپ نے اپنی لائف گزارنی. دین اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہیں بڑے اس کتاب کو اپنے اندر کیا کر رہے ہیں بڑے قائم کر. نہیں پڑھنا کون سا عین ہو جائے یعنی اب اس کون کی طرح کا ہو جانا ہے. آپ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے آپ ہو. وہ کہتا ہے کون کہ سو جاؤ تو سو جاؤ وہ کہتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. اب دیکھیں بیٹا کیا ہم اپنے زندگی کے اعمال کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن پاک میں بھی آیا کہ دن ہمارے کاموں کے لیے اور رات کیا ہے آرام کے لیے سونے کے لیے. کیا بڑے ہم اسی طرح سے کر رہے بڑے ہمارا دن سونے میں گزرتا ہے اور رات جاتا ہے الٹ. تو بڑے کیا اسے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ ان کے بالکل عین مطابق ہو گئے نہیں. تو اب یہ جب آپ بڑے یہ دیکھیں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اپنے رہبر کے بتائے ہوئے طریقے یا اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بڑے لوگ کہیں گے آپ کے بڑے چلنے سے آپ کے بولنے سے آپ کے اٹھنے سے آپ کے بیٹھنے سے پتہ چلے گا یہ جو ہے نا کیا ہے محمد کا غلام ہے یہ مسلمان ہے. یہ کیا ہے بڑے یہ مسلمان ہے. کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں مسلمان ہوں. بڑے وہ کیا مسلمان ہوا جس کو بتانے کی ضرورت پڑے. مسلمانی تو یہ ہے کہ بڑے آپ کے کردار سے آپ کی شکل سے آپ کی صورت سے آپ کے اخلاق سے جھلکے چھلکنے لگے وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود بخود پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان. یہ دیکھیں کرو غور جو یحییٰ عیسیٰ پر ہوا کون عیاں ہے صورت میں. اب یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ان کے والدین بالکل آخر 85 83 کی ایج میں تھے. اب ان کے والدین کہتے تھے ہم تو جو ہے نا کیا ہے بانج ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہماری ہڈیاں جواب دے چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بچہ ہوگا. لیکن بچہ ہوا یحییٰ علیہ السلام ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہ کیا تھا
بڑے میرا اللہ جو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں۔ اب ان کے اگر بڑے آگے ان کے مختلف کیا دیکھے بڑے، مختلف جو اپنا کیا کہتے ہیں اسے معجزات دیکھو، تو وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے اور ان کو اس کو کہتے تھے، پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ مٹی کا پتلا بناتے اور پھونک مارتے تو کیا ہو جاتا؟ بڑے وہ کیا تھا؟ وہ جو پھونک کیا تھی بڑے، وہ اصل میں پھونک کیا تھی؟ These were the genetic code which was supplied by the Hazrat Isa alayhi salam to this thing, this pasture. بڑے وہ جو پاسچر ہے جس کے اندر وہ کوڈ ٹرانسفر کیے گئے وہ کاف یا انسان، these are transferred by Hazrat Isa alayhi salam and he obtained these codes from Allah. اللہ سے اس نے یہ کوڈز لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کوڈ سے عیسیٰ علیہ السلام نے اس پرندوں کے اندر وہ جو مٹی کا پتلا بناتے تھے ٹرانسفر کرتے تھے وہ جاتا تھا۔ اگر بڑے اللہ کا ایک بندہ ایسے کر رہا ہے تو اللہ کتنا قدرت والا ہے، آتا ہے کہ نہیں دماغ میں کہ کوئی نہ؟ تو بڑے اس طرح سے ادریس کی رفت پائے تو بنیاد رہے تو کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام جب ہمارے بنیادوں پر ہمارے ذہنوں پر ان جیسے اشکال، ان جیسی مثالوں، ان جیسے شخصیات کا کیا ہوگا بڑے تصور ہوگا، ان کا جو ہے نا کیا ہوگا بڑے غلبہ ہوگا، تو پھر ہم جو ہے نا کیا کریں گے؟ وہ رفت پائیں گے جو اللہ کو پسند۔ جب اللہ کہتا ہے کیا بڑے، جب اللہ انسان سے کہتا ہے کہ جو تو چاہے گا ویسے ہو جائے۔ اب رہ قائم کافی جان کے جو رحمان کی صورت رحمت کو، رہ قائم کافی جان کے جو رحمان کی صورت رحمت کو ابراہیم اسحاق سی آدم کی اولاد رہے تو کیا کریں؟ اب بڑے یہ دیکھو رحمان کی صورت رحمت کیا ہے بڑے؟ صورت رحمت اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں رب العالمین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ تو رحمت للعالمین۔ اب پھر رب العالمین کون اور رحمت للعالمین کون؟ تو رحمان کی صورت رحمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بڑی؟ اب جو اس رحمت یعنی اس کا بڑی ہر ایک فعل، اس کا ہر حکم، ہر ایک بات ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے خزانہ ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے خزانہ ہے۔ اگر بڑی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے لیے زحمت کبھی نہیں ہو سکتی، جو انہوں نے فرمایا وہ ہمارے لیے رحمت ہی ہوگی۔ جب اس بات پہ ہم پکے ڈٹ جائیں، پکے ہو جائیں اور اس پر کیا ہو جائے بڑے قائم رہیں، تو پھر بڑے کیا ہوگا؟ ابراہیم اسحاق سی آدم، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے بڑے؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے سارے لوگوں کے مخالف تھے، آگ میں ڈالنے لگے، اس میں ڈالنے لگے، آگ میں ڈالنے لگے، پتہ ہے کہ منجیک میں ڈال کے رکھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہے ابراہیم اگر تو کہے تو میں یہ ساری آگ بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کیا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے یا اپنی طرف سے آئے ہو؟ کہتا ہے اپنی طرف سے۔ یار پھر میں آپ کی بات تھوڑی نہ مان سکتا ہوں، میرا اللہ چاہے گا تو مجھے آگ میں جلنا پڑے گا، اور اگر میرا اللہ چاہے گا کہ آگ میں نہیں جلنا تو وہ خود بہتر سمجھنے والا ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیک کے ذریعے سے پھینکا گیا آگ میں تو کیا ہوا بڑے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے یہاں پہ جب انسان کے اندر یہ کیا ہوگا پیدا ہوگا، اس طرح کا جذبہ پیدا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بظاہر آپ کو دکھائی دے رہا ہو کہ یہ میرے لیے شاید نقصان دہ ہو، پھر بھی آپ کو اس پر ڈٹے رہو۔ اپنے بظاہر آپ کو لگتا ہے
کہ مجھ سے یہ کرسی ٹوٹ گئی ہے، میں کہوں گا کہ میں نے نہیں توڑی، جھوٹ بول دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک سچ بول دے تو بڑے 1000 جھوٹ سے جان چھوٹتے ہیں، کئی وسوسوں سے، کئی جو ہے نا قسم کے کنات سے انسان کا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑے کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے طرز عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بہترین طریقہ طرز عمل پہ چلنے کا یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی جلائے ہوئے چراغ کی بات مان لو، کیا کر لو؟ بات مان، اس کے خیال میں پڑ جاؤ، بات بن جائے۔ اسی طرح یہ ایاز کتاب رحمت ہے، ذرا ذکر آسات حال تو کر رہے دنیا میں، پر دنیا سے آزاد رہے تو کیا کہ اپنے یہ کتاب رحمت جو ہے نا، اس کے لیے بڑے ذکر حال کر، ذکر حال کیسے؟ جو ذکر حال کیسے؟ ذکر علیہ السلام کو درخت دوڑ رہے تھے، پیچھے مخالف پڑے ہوئے تھے، درخت کو کہتے ہیں پنا دے دی۔ اب کیا ہوا؟ وہ آئے، انہوں نے آرا رکھا اور 2 ٹوٹے کاٹ دیا۔ کیا کاٹ دیا؟ 2 ٹوٹے کاٹ دیے۔ بڑے اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں بھی یہی کرنا پڑے، اس کتاب رحمت میں اس طرح سے ڈوب جائے کہ کوئی ہمیں 2 ٹوٹے کاٹ دے، 2 حصوں میں کاٹ بھی دے تو پتہ نہ چلے کہ ہمیں ہے کہ نہیں۔ تو سمجھ آئیے میری بات؟ اس کتاب رحمت کا اس طرح کے اس تنے میں اس طرح سے ہم کیا ہو جائے؟ مدغم ہو جائے، اس میں اس طرح سے پیوست ہو جائے، جب ہمیں کوئی کاٹے تو اسے پتہ نہ چلے کہ میں کوئی لکڑی کاٹ رہا ہوں یا بندہ کاٹ رہا ہوں۔ تب جو ہے نا آگے ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے بڑے اس دنیا میں رہنا بھی ہے، اس دنیا میں ہی رہنا ہے، یاد رکھیں، اس دنیا سے میں رہنا ہے، لیکن اس دنیا سے آزاد رہنا ہے۔ دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھنا، آپ نے دنیا کے اندر رہنا۔ بڑے آپ کو دیکھا ہوگا، ایک کشتی ہوتی ہے نا، کشتی پانی میں رہتی ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ڈوبے گی۔ بڑے بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے بھی اسی کشتی کی طرح اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن اس دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ اگر بڑے دنیا آپ کے اندر آ گئی تو بڑے آپ بھی ڈوب گئے۔ اور دنیا کا ہمارے اندر آنا یہی ہے کہ ہم ہر وقت دنیا کی غرض میں پڑے، لو جی پیسہ کما لیں، لو جی اتنے منافع ہو جائے، لو جی یہ ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے، میں جو ہے نا لوگوں میں کیا ہو جاؤں، اچھا شمار ہو جاؤں۔ عزت کی بھوک، دولت کی بھوک، سن کی بھوک، ہوس کی بھوک، ہر طرح کی بھوک سے آزاد ہونا پڑے تب جا کے۔ تو یہ ہے بڑی کاف آ یا این صاد کا خلاصہ، یعنی یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ طرز ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ یہ جنیٹک کوڈ جو ہے نا پا سکتے ہیں، آپ بھی بڑے یہ جنیٹک کوڈ پا سکتے ہیں تب جب آپ اس پر عمل کریں۔ والسلام۔